الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، جہ و جلال، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمارا شمار امت محمدیہ میں کیا، اور اس سے بڑھ کر کے ایک احسان یہ کیا کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اور شرک و بدعات کو چھوڑنے والے مانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے۔ اور جب ہم اس شہر میں موجود ہوتے ہیں اور رہتے ہیں اور یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو چنا کہ ہم اس طریقے پر چلے، اس راستے پر چلے جس پر اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے۔ آج جس موضوع کو لے کر، اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کے روبرو کھڑا ہوں، وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ میری اور آپ کی بنیاد ہے، وہ موضوع بنیاد سے ہماری تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ منہج سلف، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو سمجھنا منہج سلف کے مطابق۔ اب اس موضوع کو انشاءاللہ میں اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اس کی ضرورت بتاؤں گا کہ کیوں یہ ضروری ہے، لیکن آپ لوگوں کو بڑے غور سے سننا پڑے گا، اور آپ ارادہ کریے یہاں بیٹھ کر کے کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی آپ ان کو سنیں گے، یاد کریں گے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی منہج سلف صحیح نہیں ہے، یا کیا منہج سلف آپ لوگ کہتے ہو، لیکن یہ میری اور آپ کی بنیاد ہے۔ اور منہج سلف ہی کیوں، دوسرا منہج کیوں نہیں؟ ہاں، اس کی بھی میں وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منہج سلف کہتے کسے ہیں۔ منہج اصل میں عربی میں منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، نہج کا یہ نہجہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ اور اس لفظ میں نا 3 خصوصیات پائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عربی زبان اتنی پیاری زبان ہے، اتنی پیاری زبان ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے ایک لفظ میں کئی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح منہج، لفظ منہج میں نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 قسم کی خصوصیات علماء جو ہے اہل لغت نے گنائی ہیں، ہاں، کہ 3 طرح کی اس میں خصوصیات ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے ظہور، وضاحت اور سیدھا ہونا۔ یعنی نہج کہتے ہیں ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اور یہ خود قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور مقرر کر دیا اور ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا منہاجا، اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
المراد منہاج السبیل والسنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو منہاج اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، اس کا مقصد، اس سے مراد راستہ ہے، راستہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ منہج کے راستے میں، منہج کے معنی میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا ایسا راستہ، منہج کہتے ہیں ایسے راستے کو جو بالکل واضح ہو، بالکل واضح۔ دوسرا ایسا راستہ جو ظاہر ہو، جس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو، کوئی چھپی ہوئی چیز نہ ہو۔ اور تیسرا ایسا راستہ جو سیدھا ہو، ایسا راستہ جو سیدھا ہو۔ یہ تینوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور سلف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سلف اصل میں یہ سلف یسلف سلفن و سلوفن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، یعنی آپ سے پہلے جو آپ کے آبا و اجداد گزرے ہیں، دادا پردادا، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، جتنے لوگ گزرے ہیں وہ ہمارے سلف ہے، وہ ہمارے سلف ہے۔ ہر وہ آدمی، ہر وہ شخص جو گزر گیا ہے ہمارے جو ہے پیچھے اور وہ نیک تھے، تو وہ سلف میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سلف کا معنی ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہم اس اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ منہج سلف کی ہمیں پیروی کرنی ہے، تو اس سے مراد 3 دور ہوتے ہیں، اس سے مراد 3 دور ہوتے ہیں۔ وہ کون سے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے، یعنی 3 ادوار کی آپ نے تعریف کی، اور کہا کہ یہ دنیا کے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ ہے۔ سب سے پہلا دور آپ نے کہا ثم خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد صرف صحابہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی بھی مراد ہے۔ تو ہم دونوں مراد لے لیں کہ سب سے بہتر زمانہ صحابہ اکرام، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کون؟ ثم الذین یلونہم سے مراد تابعی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا، صحابہ اکرام کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے، آپ نے ان سے جو ہے، جیسے امام مجاہد رحمہم اللہ، یہ انہوں نے بیٹھ کر کے جو ہے تفسیر سیکھی، تفسیر کو پڑھا، تو اس طرح تمام تابعی اس میں آ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دور گنایا، کہا ثم الذین یلونہم، اور تیسرا وہ دور جو اس کے بعد آئے، یعنی تابعین کے بعد کا دور جو ہم کہتے ہیں تابع تابعین، تبع تابعین جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہ دور۔ تو 3 دور اس سے مراد ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا دور، اور تبع تابعین کا دور۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم منہج سلف کا کیا مطلب ہے؟ منہج سلف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی بات آتی ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں، منہج سلف کا معنی وہ نہیں سمجھتے۔ آپ کان کھول کر کے سنیے، یہ بہت اہم بات ہے کہ منہج سلف اصل ہے کیا، ہم کیوں منہج سلف کہتے ہیں؟ منہج سلف ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کو اس طریقے پر، اس راستے پر سمجھنا جس پر صحابہ کرام نے سمجھا، جس پر تابعین نے سمجھا، جس پر تبعت تابعین نے سمجھا۔ یعنی ہم قرآن و حدیث کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے صحابہ کرام نے اور اس کے بعد کے ادوار والوں نے سمجھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود اس کی تصدیق کر دی نا کہ یہ 3 ادوار سب سے بہتر زمانہ ہے، 3 دور سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں بھئی ہم کیوں منہج سلف پر سمجھیں؟ دیکھیے دنیا میں صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد جو فرقے، جو جماعتیں پیدا ہوئی، جو گروہ پیدا ہوئے، ہاں، جو لوگ جس میں بدعتیں آئی، خرافات آئے، ہاں، تقدیر کا انکار آیا، اور جتنی بھی چیزیں آئی، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کوئی الگ سے قرآن نہیں پیش کیا، ان لوگوں نے کوئی الگ سے قرآن نہیں پیش کیا، ان لوگوں نے کوئی حدیثیں الگ سے بنا کر کے نہیں لائی، ہاں کچھ حدیثیں ضعیف اور موضوع گڑھ دی، لیکن انہوں نے قرآن سے اور احادیث سے ہی استدلال کیا۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، وہ خود استدلال کرتے ہیں بھئی قرآن سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے نور اور کتاب بھیجی ہے، تو وہ خود استدلال کر رہے ہیں قرآن مجید سے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو جو ہے ہر جگہ مانتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن سے استدلال کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ لوگ بھی استدلال کرتے ہیں قرآن ہی سے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کرو۔ تو وہ لوگ الگ سے دلیل نہیں پکڑ رہے، کہاں سے دلیل پکڑ رہے ہیں؟ قرآن و حدیث سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ دلیل صحیح ہے یا غلط ہے؟
یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ بات جو ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس وقت تک یقیناً اس وقت تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ ہم کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ بات یا اس آیت سے یا اس حدیث سے صحابہ اکرام نے کیا مراد لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا۔ ہر کوئی اپنی عقل سے اگر بیان کرنا شروع کر دے تو دین کا بیڑا کیا ہوگا؟ غرق ہو جائے گا۔ دین میں عقل کا دخل ہے کہ آپ اور میں قرآن و حدیث کو سمجھے میری عقل کے مطابق، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے دین میں؟ دلیل دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے، اور بڑا شاندار قول ہے، آپ نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس ولکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخف۔ کتنی پیاری بات۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل کی بنیاد دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی نا، دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا۔ آدمی چلتا کیسے ہے؟ زمین پر ایسے پیر رکھ کر کے نا، تو گندا کہاں کا حصہ ہوتا ہے؟ پیر کے نیچے کا حصہ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر آپ دماغ سے سوچو گے نا اور دماغ کو دین میں لگاؤ گے تو موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہم نیچے سے چلتے ہیں۔ لیکن وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دین میں عقل نہیں ہے، دین میں کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے گرچہ وہ ہماری عقل میں نہ آئے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کو من وعن قبول کرنا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا موضوع کیوں ضروری ہے اور منہج سلف کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے ہیں جو کتاب و سنت ہی سے استدلال کرتے ہوئے اپنے مسائل کو ثابت کرتے ہیں، ہاں حالانکہ وہ حق نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اس منہج کو پڑھیں گے، اس منہج کو سمجھیں گے، اس منہج کو سیکھیں گے۔ اچھا ہم کیوں صرف صحابہ کا ہی منہج لیں یا سلف ہی کا منہج ہم کیوں لیں؟ منہج سلف ہی ہم کیوں لیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منہج ہیں، ہاں دیگر لوگوں کا، احناف کا اپنا منہج ہے، ہاں حنبلیوں کا اپنا منہج ہے، اس کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں، معتزلہ ہے، ہاں اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، جتنے فرقے پیدا ہوئے وجود میں آئے، شیعیت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے اپنے اپنے منہج ہے، تو ان کا منہج ہم کیوں نہ لیں؟ یہی منہج کیوں لیں، منہج سلف؟ تو اس کے لیے کئی جوابات ہیں جس میں سے چند میں آپ کے سامنے دوں گا، کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ منہج سلف ضروری کیوں ہمارے لیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ بھئی کیا آپ نے ہم کو تقلید کی طرح منہج کے معاملے میں جکڑ دیا ہے، تقلید میں جس طرح سے لوگوں کو جکڑ دیا جاتا ہے آپ نے ہمیں منہج سلف میں جکڑ دیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ نہیں بھائی، کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پر ہمیں منہج سلف کو فالو کرنا ہی ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ورنہ یقیناً آدمی کی گمراہی پکی ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو ہر کوئی اپنے ذہن سے استدلال کریں اور قرآن و حدیث سے جو ہے دلیل پکڑیں تو وہ ہرگز بات ان کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے منہج سلف ضروری کیوں اور یہی منہج کیوں اختیار کرنا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جن لوگوں نے واضح راستہ واضح ہونے کے باوجود، جو لوگ راستہ واضح ہونے کے باوجود رسول اللہ کی مخالفت کرے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کریں تو وہ جس جانب مڑیں گے ہم انہیں موڑ دیں گے۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو راستہ واضح ہو گیا، آپ کو راستہ ہم نے دے دیا، اللہ کے نبی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، ہاں یہ راستہ ہم نے واضح کر دیا۔ اگر آپ اس راستے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے بدعتوں کو ایجاد کر لیں گے، ہاں اور جو ہے اس کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین جس راستے پر چلتے ہوئے آ رہے تھے اس راستے کو چھوڑ کر کے اگر آپ گمراہی اختیار کر لیں گے تو اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں آپ مڑنا چاہیں ہم آپ کو موڑ دیں گے، جس طرف آپ جانا چاہیں ہم آپ کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے، ہاں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا، اور اللہ نے قرآن میں بھی، اور اللہ نے ایک اور جگہ کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے یہ صحابہ اکرام ایمان لے آئے تھے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔
تو یہ واضح دلائل ہے، واضح دلائل ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے کہ میں نے روایت پیش کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے علاوہ ایک اور واضح دلیل چلیے میں آپ کو رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ، کہ میری امت 73، پرانی امتیں کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی؟ 72 فرقوں میں. ہماری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ 73، ایک قدم آگے ان سے، ہاں ایک زیادہ فرقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم میں ہوگے سوائے ایک کے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. یعنی 73 فرقوں میں سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی سب صحیح ہے، سب کے پیچھے چل پڑو. ہاں شیعہ کے پیچھے جا رہا ہے تو وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے ان کے حساب سے عمل کرو. فلاں جگہ جا رہے ہو تو وہاں چلے جاؤ، ان کے حساب سے عمل کرو. ہاں سب کے سب صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، 73 فرقوں میں سے 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف اور صرف ایک جنت میں جائے گا. وہ کون ہے؟ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی. مختلف الفاظ ہیں روایتوں کے، اور ایک میں یہ ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی. وہ اس راستے پر ہوگی، وہ جماعت اس منہج پر ہوگی، اس طریقے پر ہوگی جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. کتنی واضح دلیل ہے. تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ منہج سلف میرے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے. کہ ہم دیکھیں قرآن و حدیث سے صحابہ کرام نے کس طرح سے استدلال کیا، انہوں نے کس آیت کا کیا معنی سمجھا، انہوں نے کس حدیث سے کیا معنی مراد لیا، اور کیسے لوگوں کو سمجھایا. یہ ساری چیزیں امام مقریزی رحمہم اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو دین میں جو پریشانیاں اور تکلیف ہیں نا، ہاں والأصل کل بدعۃ، امام مقریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں والأصل کل بدعۃ البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول. بڑی پیاری بات امام مقریزی نے کہی. کہا کہ اسلام میں جو دین میں جو بدعتیں ہیں نا، دین میں جو بدعتیں ایجاد ہوئی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ والأصل انہوں نے کہا سب سے بنیادی وجہ، اس کی جڑ جو ہے وہ البعد عن کلام السلف، کہ ہم نے سلف کی جو کلام تھی نا، سلف کی جو باتیں تھی، سلف کی جو سمجھ تھی قرآن و حدیث کی، اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے. اور کیا کیا؟ والانحراف عن اعتقاد صدر الاول، اور صدر اول یعنی ابتدا اسلام میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کے جو عقائد تھے نا، ان عقائد سے ہم نے انحراف کر لیا، ان عقائد کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دین کی یہ بدعتیں ایجاد ہوئی. اور یہ دین میں بدعت ایجاد ہونے کی سب سے بنیادی وجہ. تو یہ پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے لیے منہج سلف کیوں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے کئی دلائل میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور وجہ جس کی بنیاد پر ہم منہج سلف کی پیروی کرتے ہیں، یا منہج سلف ہی کو اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے. مجھے یہ بتائیے، ایک دور میں جو قانون بنتا ہے، کسی بھی دور میں ہو، جب قانون بنتا ہے تو اس قانون کی شرح اچھی طرح سے کون لوگ کر سکتے ہیں؟ بعد میں چند زمانے گزرنے کے بعد اس قانون کے بارے میں سب سے اچھی طریقے سے کون بتا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو اس دور میں موجود رہے ہو، جنہوں نے اس کو پڑھا ہو، اس کو سمجھا ہو. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے صحابہ کرام نے شاگردی اختیار کی. وہ لوگ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور صرف قرآن نہیں پڑھتے تھے، صرف قرآن پڑھ لیا نہیں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھتے تھے. دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. تابعی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا نا، یعنی وہ تابعی ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے جن صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا نا، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، قرآن کی صرف اور صرف 10 آیتوں کا علم حاصل کرتے ہیں. کتنی؟ 10 آیتیں. 10 آیتیں وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے، اس کا معنی و مفہوم سمجھتے. یہ قول ہے ان کا کہ پڑھتے بھی اور اس کا معنی و مفہوم سمجھتے، اور اس وقت تک دوبارہ 10 آیتوں کا درس لینے نہیں آتے جب تک کہ ان آیتوں پر عمل نہ کر لیتے. اللہ اکبر. یہ منہج تھا، یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا. کتنی پیاری بات ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے ایک ساتھ پورا علم نہیں لے لیتے. وہ 10 آیتیں سیکھتے، پڑھتے، اس کو یاد کرتے، اس کا معنی و مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے، اور پھر جو ہے وہ ان آیتوں پر عمل کرتے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اگلی 10 آیتوں کا درس لینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے.
ایک اور دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام سیکھتے تھے. ایک اور دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نہیں جانتا ہے حضرت عمر کو؟ ساری دنیا جانتی ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ ہے ان کے اندر علم حاصل کرنے کا ایسا جذبہ تھا نا، میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. الحمدللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا یہاں کے لوگوں میں علم حاصل کرنے کا بہت جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے. یعنی دین کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ جذبہ باقی رکھے اور آپ لوگوں کی آنے والی نسلوں میں یہ جذبہ باقی رکھے، اور ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے انصاری پڑوسی، ہم لوگ دونوں نے باری مقرر کر لی تھی. کس بات کی باری؟ کھانے پینے کی نہیں. کہتے ہیں ہم نے اس بات کی باری مقرر کر لی تھی کہ جس دن میں کام پر نہیں جاؤں گا اس دن میں اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے علم حاصل کروں گا، اللہ کے نبی کے دروس میں بیٹھوں گا، جو کچھ سیکھوں گا گھر جا کر کے اپنے انصاری بھائی کو سکھا دوں گا، سمجھا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام پر گئے ہوئے ہیں. اور جس دن میں کام پر جاتا ہوں، میں جس دن یعنی حضرت عمر جس دن کام پر جاتے ہیں، وہ انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو حضرت عمر کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں. ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن وہ صحابی، انصاری صحابی بھاگتے ہوئے میرے گھر پر آئے اور زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. کہا عمر دروازہ کھولو، عمر دروازہ کھولو. حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ کیوں اس طرح سے معاملہ ہے. تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یا بعض روایت میں حضرت حفصہ کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر پریشان ہو گئے، ایسا کیسے؟ حضرت حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی نا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں بغیر چپل کے دوڑا دوڑا اللہ کے نبی کے پاس بھاگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں تو یہ تو افواہ ہے، یہ باتوں باتوں میں نکل گئی ہوگی افواہ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو کیا معلوم ہوا اس بات سے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی انہوں نے اختیار کی. تو بتاؤ کس کی سمجھ زیادہ صحیح ہے، ہم لوگوں کی یا وہ صحابہ کرام کی جنہوں نے خود، جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، جن کی احادیث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے زیادہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یا بعد میں آنے والے لوگ؟ ظاہر سی بات ہے اس دور میں رہنے والے لوگ، صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی. تو دو وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، دوسرا صحابہ اکرام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو حاصل کیا. تیسری وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی ہم آپ کو کہیں کہ منہج سلف ہی کی پیروی کرو؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جس دور میں تھے نا، جس حالات میں تھے، وہ وہاں کے حادثات اور واقعات کو جانتے تھے، وہ ہونے والے واقعات سے واقف تھے کہ بھئی کب کیا واقعہ ہوا تو اللہ نے کون سی آیت نازل کی، ہاں کب کیا بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات کہی یا یہ حکم دیا یا یہ سمجھایا، یہ ساری چیزیں وہ صحابہ کرام اس دور کے حادثات واقعات کو جانتے تھے، اسی لیے وہ اس کی صحیح تفسیر اور صحیح شرح جانتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمہ اللہ، ہاں یہ قسطنطنیہ پر انہوں نے حملہ کیا، یعنی قسطنطنیہ پر یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں جانب سے جو ہے فصیلوں کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. تو ایک صحابی رسول، ایک صحابی جو ہے جذبے میں، ایک شخص گیا اور ان کو حملہ کرنا شروع کر دیا. ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ نکلے اپنے یہاں سے. حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، یہ سپہ سالار تھے اس جنگ کے. ابو عمران کی یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے قسطنطنیہ میں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن یہ ہمارے سپہ سالار تھے. ایک شخص نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جو ہے دشمنوں نے فصیل کو گھیر لیا ہے، تو ایک شخص دوڑا گیا کہ اب جا کر کے ان سے میں غصے میں جنگ کروں گا. اب دیکھا کہ حالات خراب ہے تو جنگ کرنے کے لیے چلا گیا. تو کچھ لوگوں نے اس کو روک لیا اور کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک و برباد مت کرو. یعنی تم جاؤ گے اکیلے لڑو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تمہیں مار دیں گے، تو تم جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، برباد مت کرو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہے اور کئی حدیثوں کے راوی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کس چیز سے تم کیسے استدلال کر رہے ہو؟ یہ آیت تمہیں پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات عطا کی. ہم نے بہت ساری فتح کر لی اللہ کے نبی کے زمانے میں، فتوحات کی بھرمار ہو گئی، وافر مقدار میں مال ہمارے پاس ہو گیا، مال بھی بہت ہو گیا ہمارے پاس، ہاں. اور ہم نے سوچا کہ چلو آپ بیٹھ کر کے آرام کرتے ہیں اور
اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس وافر مقدار میں مال ہو گیا، بہت زیادہ مال ہو گیا اور فتوحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی، تو ہم بیٹھے رہے اور ہم نے یہ سوچا کہ چلو ابھی بیٹھ جاتے ہیں بس ابھی، اور جو ہے اس مال کو صرف کرتے ہیں اور اس سے کھا پی کے آرام کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جو مال ملا ہے اس کو کھا کے ختم مت کرو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹھ جاؤ نہیں آرام سے، بیٹھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو بلکہ جہاد کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جو آیت جہاد کروانے کے لیے نازل ہوئی، تم اس کو جہاد سے روکنے کے لیے کر رہے ہو استعمال۔ دیکھیے کیا معلوم ہوا، کتنی واضح دلیل ہے کہ کہ انہوں نے استدلال غلط کیا۔ آیت تو صحیح تھی نا، ہمیں ظاہراً پتہ تو چل رہا ہے کہ موقع بھی صحیح ہے، بھائی ایک آدمی ہے جو جنگ کے لیے جائے گا تو سارے لوگ اسے مار دیں گے اور یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بہت فٹ بیٹھ رہی ہے آیت۔ جیسے عام طور پر لوگ ہمارے سامنے کوئی بھی باطل عقیدہ پیش کر دیتے ہیں اور اس کی اصطلاح قرآنی اصطلاح پیش کر دیتے ہیں یا قرآن سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو ترجمے سے ایسا لگتا ہے بھائی بات تو بالکل صحیح ہے ان کی، لیکن یہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح کی، کہا نہیں، جو آیت جہاد کے لیے نازل ہوئی تم اس کو جہاد سے روکنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ تو یہ استدلال ہی ان کا غلط تھا۔ تو یہ آیتیں جو قرآن نازل ہوا نا صحابہ کرام کے دور میں، تو وہ دور کو صحابہ کرام اچھی طرح سے جانتے تھے، ہاں، اور ان حادثات ان واقعات کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے جس وجہ سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم منہج سلف کو سمجھیں اور اس کے طریقے کو سیکھیں اور جو ہے اس سے عبرتیں حاصل کریں، کہ اللہ رب العالمین نے کس آیتیں اور جو ہے صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لیا، تابعین نے اس سے کیا مراد لیا، تابعین نے اس سے کیا مراد لیا، ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کی ایک اور وجہ وہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے منہج کو اختیار کرنے سے امت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ امت میں اتحاد و اتفاق، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اتحاد و اتفاق کی، لوگ کہتے ہیں بھائی بانٹنے والی باتیں مت کرو، لوگوں کو ہم نے کہہ دیا بھائی آپ غلط منہج پر ہو، صحیح منہج اختیار کرو، منہج سلف کو اختیار کرو، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بانٹنے والی بات کر رہے ہو، آپ اختلاف پیدا کرنے والی بات کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر تم اس جیسا ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے نا تو کیا کرو گے؟ ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر اس جیسا ایمان نہ لائے، ان کے جیسی پیروی نہیں کری جیسے ان لوگوں نے پیروی کری، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس سے روگردانی اختیار کرو گے، اس سے دور بھاگو گے تو تمہارے درمیان میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہوا کیوں؟ ہم نے منہج سلف کو چھوڑ دیا، طریقے سلف کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام جس منہج پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج پر تھے، ان منہج کو، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ تو اگر اتحاد و اتفاق امت میں ہم چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک رہیں، جڑے رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم منہج سلف کی پیروی کریں، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائے گی اتحاد و اتفاق کی۔ صحابہ کرام کے درمیان میں کیا اتحاد و اتفاق نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا، اور ایسا تھا کہ جب دشمن نے آنکھ اٹھائی تو ان لوگوں نے ایسی باتیں کہی جو رہتی تاریخ کے لیے وہ مثال بن گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا اختلاف کس کو نہیں پتہ؟ ہاں، ان دونوں کا اختلاف کس کو نہیں پتہ؟ ساری دنیا میں مشہور ہے، کوئی ان کی تکفیر کرتا ہے، کوئی ان کی تکفیر کرتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے ان کے تعلق سے۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پر ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے درمیان میں جب اختلاف تھا تو تیسرے نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ کون تھا؟ روم کا بادشاہ، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ علی میں جانتا ہوں تم حق پر ہو، اور تم صحیح ہو، معاویہ تمہارے مخالف میں غلطی پر ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، تم اور میں مل کر کے معاویہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں،
دیکھیے جب دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہونا تو تیسرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے منہج سلف کو جب ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, صحابہ کرام کو دیکھیں گے, ان کے طریقے کو دیکھیں گے تو ان چیزوں سے بھی بچیں گے. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل کے روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ علی مجھے پتا ہے تم حق پر ہو, چلو ہم دونوں مل کر کے معاویہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں. پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت علی نے اس کو جوابی خط لکھا, اور جوابی خط میں ابتدا کیسی کی پتہ ہے؟ آپ نے لکھا یا کلاب الروم, اے روم کے کتے. یہ روم کا بادشاہ تھا ہاں اس دور کے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, سمجھ لے جس دن امیر معاویہ نے تیرے خلاف علم اٹھایا میں اس کی فوج کا, میں اس کی جو ہے جیش کا, اس کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر کے تجھ سے لڑوں گا. کیسا اتحاد و اتفاق تھا؟ کس بنیاد پر تھا؟ وہ ایک منہج پر تھے, ایک طریقے پر تھے, وہ ایک راستے پر تھے, ایسے راستے پر جو واضح تھا, جو بالکل صاف و شفاف تھا, جس میں کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں تھی, کسی طرح کی گندگی نہیں تھی. عقائد صحیح تھے, معاملات صحیح تھے, عبادات صحیح تھے. وہاں پر سنتوں کی جگہ بدعتوں نے نہیں لی تھی ابھی. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں. اتحاد و اتفاق اگر پیدا کرنا ہے اور اتحاد والی باتیں کرنا ہے تو ہمیں سب کو ایک منہج پر رہنا ہوگا. کس منہج پر؟ منہج سلف پر. کئی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, ایک اور وجہ رکھ دیتا ہوں, بہت اچھی وجہ, بہت واضح وجہ کیوں منہج سلف کو ہم اختیار کریں. بھائی منہج سلف کو ہم اس لیے اختیار کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ موجود تھے. یہ صحابہ کب موجود تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور جب صحابہ کرام نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی, اللہ کے نبی نے خود اس کی اصلاح کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اصلاح کی. تو جس کی نبی اصلاح کر دے تو پھر اس کی بات کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ان کے منہج پر اگر ہم چلیں تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ایک مثال, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ جب تک کہ رات کا کالا دھاگا صبح کے سفید دھاگے سے نہ مل جائے. کیا ہے آیت؟ یہ صبح سحری کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ کھاؤ پیو اس وقت تک کہ رات کا کالا دھاگا, رات کا سیاہ دھاگا صبح کے سفید دھاگے سے جا کر کے نہ مل جائے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے اونٹ کی رسی لی, اور ایک سفید اور ایک کالی رسی, اور ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو گیا کہ جب یہ دونوں مل جائیں گے تو ہم جو ہے کھانا پینا بند کر دیں گے. تو وہ جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں تو نہیں ملے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تھی, میں نے اس طرح کا عمل کیا لیکن اس سے تو کچھ ہوا نہیں, یہ دونوں ملی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی. کہا ابو حاتم ہاں یہ اس طرح سے آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا تو ایک جو ہے سیاہ دھاگے کی شکل میں ایک لائن بنتی ہے, وہ لائن, اور جب صبح ہوتی ہے, صبح جب ہوتی ہے تو صبح کی روشنی اس کالے میں, اس کالی رات میں صبح کی روشنی سے ایک لائن بنتی ہے. تو مراد اس سے وہ دھاگا اللہ رب العالمین نے لیا ہے, یعنی رات سے جب صبح ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کی. تو جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اصلاح کر دیں, خود ان کو سمجھا دیں, تو کیا ان کے منہج کی پیروی کرنے میں, ان کے منہج کی اتباع کرنے میں کوئی خطا, کوئی بھول ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اگر ہدایت پر ہمیں رہنا ہے ہمیشہ زندگی بھر, یاد رکھیے جن لوگوں نے منہج سلف کو چھوڑا ہے نا وہ یقیناً تاریخ میں گمراہ ہوئے, یقیناً گمراہ ہوئے, کیونکہ ہماری نجات, ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم منہج سلف کی پیروی کریں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے منہج سلف نا یہ وسطیت والا منہج ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. درمیانی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. کیوں درمیانی امت اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیونکہ پچھلی امتوں نے یا تو غلو کا شکار ہوئے یا تو اپنے انبیاء کی تحقیر کر دی اور تذلیل کر دی. مثال کے طور پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, نعوذ باللہ, یا ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھ لیا, تین گاڈ, ہاں اللہ, عیسیٰ بیٹے, مریم, نعوذ باللہ, تینوں کو خدا بنا لیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا تو انہوں نے غلو اختیار کیا یا تو انہوں نے اپنے انبیاء کو
قتل کر دیا اور ان کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم امت وسط ہیں، ہم نے نہ تو اب نبی کی شان میں غلو کیا، جو لوگ کر رہے ہیں ہم انہیں روکتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ وسطیت نہیں ہے، یہ تو غلو ہے جو عیسائیوں نے کیا تھا۔ ہاں، جو کرسمس وہ مناتے ہیں، آپ عید میلاد النبی مناتے ہو، تو یہ وہی منہج پر، وہی راستے پر چل پڑے ہو بھائی ہم، تو لہذا ہم روکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا جو راستہ تھا وہ وسطیت والا راستہ تھا۔ مثال ایک، صحابہ اکرام کا راستہ کیسے درمیانی راستہ تھا؟ دیکھیے، آل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ہے نا، مجھے اور آپ کو ان سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت۔ جو ان سے محبت نہ کرے ان کے دل میں ایمان نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے لوگ اس میں پائے گئے، اس میں بھی دو قسم کے لوگ پائے گئے۔ ایک تو شیعہ، جنہوں نے ان کی شان میں بہت ہی زیادہ غلو کر دیا، اہل بیت کی شان میں بہت ہی زیادہ غلو کر دیا، حتیٰ کہ بعض شیعہ نے حضرت علی کو نبی بنا دیا، کہہ دیا کہ اللہ کے نبی پر غلطی سے وہی نازل ہو گئی، ورنہ جبرائیل کو آنا تھا علی کے پاس۔ لہذا انہوں نے اہل بیت کی شان میں غلو کر دیا۔ اور دوسرے رہے ناصبی، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اہل بیت کو گمراہ کہا، اہل بیت کو برا کہا۔ لیکن صحابہ کرام کا منہج، ہمارا منہج وسطیت والا ہے۔ کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس حد تک جس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کتنا پیارا منہج ہے، کتنا صحیح منہج ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص اس منہج کو اختیار کر لیتا ہے تو کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں وسطیت کی۔ دو لوگ تاریخ میں پائے گئے تقدیر کے تعلق سے۔ پتہ ہے آپ کو، تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک واجب ہے ہمارے لیے، بغیر ایمان لائے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ میں تقدیر کے معاملے میں بھی دو لوگ گزرے ہیں، ایک جبریہ۔ ان لوگوں نے کہہ دیا بھائی ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی نا، اب ہم مجبور ہو گئے، اب اگر ہم چوری بھی کرتے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا مشہور آتا ہے کہ ایک چور نے چوری کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا، جب پکڑا گیا اور حضرت عمر کے پاس اس کو لایا گیا تو کہا کہ بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا تو میں نے چوری کی۔ پتہ ہے حضرت عمر نے کیا کہا تیری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا چوری کرنا، تو اب ہاتھ کاٹنا بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تیری تقدیر میں، لہذا میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو تقدیر کے باب میں بھی لوگ گمراہ ہوئے۔ ایک نے کہا، جبریہ نے ہم کہا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم شراب بھی پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بس اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرے رہے تقدیر کے انکار کرنے والے، ان لوگوں نے تقدیر کو ثابت کرنے والے۔ ثابت انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے میں کیا عمل کرنے والا ہوں، نعوذ باللہ، ابھی میں جو عمل کرنے والا ہوں، نماز بعد جو میں عمل کرنے والا ہوں، وہ اللہ کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کو بچا کے رکھے گناہ سے۔ کیا کہ کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے تو اللہ نہیں جانتا کہ وہ شراب پینے والا تھا، اس کے پینے کے بعد نعوذ باللہ اللہ کو پتہ چلا کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ تو دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک نے غلو کیا اور کہا کہ بھئی ہم جو ہے مجبور ہے، ہم سے اجبار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جب ہم کرتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہمارا منہج، صحابہ کرام کا منہج، وہ منہج ہے جو معتدل ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تقدیر اجباری نہیں ہوتا ہے، تقدیر اختیاری۔ کچھ اجباری ہوتا ہے، جیسے کہاں پیدا ہونا ہے آپ کو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، آپ کو اسی گھر میں پیدا ہونا ہے۔ کون آپ کے والد ہوں گے، کون آپ کے والدہ ہوں گے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ورنہ آپ کو شراب پینے میں اختیار ہے، پیو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستوں کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا یا تو آپ شکر گزار بنو یا تو نہ شکرے بنو، لہذا اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہو تو شکر گزار بنتے ہو، برے اعمال کرو گے تو نہ شکرے بنو گے۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ تو اس طرح اس میں بھی جو ہے لوگوں نے جو ہے غلطی کی۔ اور ایک اور آخری مثال وہ یہ کہ حکمران کے تعلق سے خوارج، پتہ ہے آپ کو، خوارج جو قوم سب سے پہلا جو فرقہ بنا تھا، جو نکلی تھی تحکیم کے مسئلے کو لے کر کے، خوارج، انہوں نے کہا کہ بھائی انکار منکر کی وجہ سے اگر حکمران جو ہے برا کام انجام دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ وہ جو انکار منکر کے تعلق سے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کافر ہے، اس نے اگر برا کام کر دیا تو اس کے خلاف خروج ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اس نے گناہ کر دیا، اس کے خلاف بغاوت کرنی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تائید کی حکمرانوں کی، کہ نہیں بھائی اگر وہ غلط بھی کرتے ہیں تو ان کے جواز کا راستہ نکالا،
ان کے جواز کا راستہ نکالا. خوارج نے کہہ دیا بھائی وہ کافر ہو گئے, وہ کفر میں مبتلا ہو گئے, کفر میں ملوث ہو گئے, ہاں لہذا اب ان کے خلاف بغاوت کرو, ان کے خلاف خروج کرو. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا, ان کے جو ہے تلوے چاٹے اور کہا کہ نہیں حکمران جو کرتے وہ صحیح ہوتا ہے. لیکن ہم وسطیت والے ہیں, ہم وسطیت والے ہیں, ہم گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, ہم ان کے خلاف بغاوت کا حکم نہیں دیتے جیسے خوارج نے دیا, اور نہ ہی ہم ان کی تائید کرتے ہیں, ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں, ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو کیسا وسطیت والا مذہب رہا ہے یہ, کتنا وسطیت والا طریقہ رہا ہے یہ منہج سلف. تو عزیز بھائیوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو ہم منہج سلف کو سمجھیں. اور وہ لوگ جو اس منہج کو نہیں سمجھتے, اس طریقے کو نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, تو ان کو ہم سمجھائیں ہاں کہ تاریخ میں ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ جب صحابہ اکرام کسی مسئلے پر ساتھ میں نہ تھے تو لوگوں نے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا, اپنا مسلک چھوڑ دیا, اپنا گروہ چھوڑ دیا, اپنی جماعت چھوڑ دی. اس کی واضح مثال خوارج کے درمیان میں موجود ہے. ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. خوارج, پتہ ہے نا آپ کو, تحکیم کے معاملے میں جو خوارج, جو سب سے پہلا فرقہ نکلا تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں, جب ان لوگوں نے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ کے تحت دونوں نے دو لوگوں کو, اپنی طرف سے علی نے حضرت رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے ایک حکم بنایا کہ بھائی دونوں آئیں گے, بات کریں گے اور اصلاح کریں گے. تو یہ خوارج کا نیا فرقہ پیدا ہو گیا. کہا کہ ان الحکم الا للہ. دیکھیے اللہ اکبر, استدلال کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے. کہاں سے استدلال ہے؟ جو تاریخ کا پہلا فرقہ بھی پیدا ہوا نا, وہ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے پیدا ہوا. کہا ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کے لیے, بھائی تم کیسے کسی کو حاکم بنا سکتے ہو؟ لہذا یہاں سے خوارج نکل گئے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی, اجازت مانگی کہ میں جا کر کے چاہتا ہوں کہ میں خوارج سے بات کروں اور ان کو سمجھاؤں. حضرت علی نے اجازت دی کہ جاؤ اور ان سے بات کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ بھئی قرآن کی جس آیت کا معنی تم سمجھ رہے ہو وہ معنی مراد نہیں ہے, وہ مطلب اس کا نہیں ہے, اور یہ بہت غلط استدلال تم کر رہے ہو, اور کیسے تم صحیح ہو سکتے ہو. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے نا ان کو غلط ٹھہرانے کی ایک وجہ بتائی. وہ وجہ کیا بتائی؟ آپ نے کہا کیسے تم صحیح ہو سکتے ہو جبکہ تمہارا اللہ کے نبی کا کوئی بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے. کیا کہا کہ تم جو استدلال کر رہے ہو, جو طریقے سے تم قرآن سے استدلال کر رہے ہو, اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے, تو تم کیسے صحیح پر ہو سکتے ہو؟ کیسے ہم تمہاری بات قبول کر لیں جبکہ کوئی صحابی تمہاری آیت سے استدلال کی تائید نہیں کرتا, نہیں سمجھتا, نہیں صحیح سمجھتا اس کو. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ان لوگوں نے سنی نا, تو آپ کو پتہ ہے 2000 کے قریب خوارج جو ہے واپس توبہ کر لی ان لوگوں نے. 2000 کے قریب خوارج نے توبہ کر لی. تو یہ منہج سلف ہے, بہت پیارا منہج ہے اور بہت صحیح منہج ہے, اور اس کی پیروی مجھ پر, آپ پر لازم ہے. اور بھی وجوہات ہے, وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنا گناتا چلوں, چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, تو آپ اس کے تعلق سے سمجھیں. میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں, میں کل صبح تک آپ کی خدمت میں موجود ہوں. آپ کو کل کے درس سے لے کر کے آج کے درس تک, اور آج رات میں ہونے والے درس تک, جو بھی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو آپ میرے پاس آئیے, میں موجود ہوں, میں حاضر ہوں. منہج سلف کے تعلق سے آپ کو کچھ سمجھنا ہے, کوئی بات میری نہ سمجھ میں آئے, آپ میرے پاس آئیے. انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر آپ کو کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے اس معاملے میں, تو آپ آئیے. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, میں آپ سے بات کروں. لیکن اس منہج کو آپ سمجھیے, میں پورا وقت آپ کو دوں گا, کل تک کا پورا وقت, لیکن آپ اس منہج کو سمجھیے, اس طریقے کو سمجھیے, کیونکہ یہ ہماری ہدایت کی بنیاد ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑا, اگر اس سے ہم گمراہ ہوئے, تو اس سے ہم ہٹے تو یقیناً گمراہی ہمارا مقدر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن ہستیوں کی گواہی دے دی, کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو ان کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کو ایک آخری بات, ایک لاسٹ بات, آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا صحابہ اکرام کے دلوں کو جانا, اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو جانتا تھا, صرف ظاہر کو نہیں. اللہ تو ہمارے بھی باطن کو جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی بھی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے جس نے تم سے بیعت کی, اور اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے ان کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باطن کی گواہی دی کہ ان کا باطن بہت اچھا ہے, ان کا باطن بہت صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, اس میں سب سے بہتر دل, ہاں, فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لوگوں کے دلوں میں سب سے اچھا پایا.
اس کے بعد اللہ کے نبی کے دل کو اختیار کرنے کے بعد، ان کو چننے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے اچھا دل پایا اور ان کو نبی کا وزیر بنایا، نبی کا وزیر بنایا۔ لہذا یہ اللہ کے چنندہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی اللہ نے خود گواہی دی ہے۔ تو ضروری ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے منہج کے اوپر چلیں، ان کے منہج کو اختیار کریں، ان کے طریقے کو اختیار کریں جو انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے وقت لگایا ہے، کتاب و سنت کو سمجھا ہے اور جس طریقے پر سمجھا ہے۔ میں آپ تمام سے معافی چاہوں گا کہ میں نے آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا، لیکن چونکہ یہ بات ضروری تھی، میرے اور آپ کی ایمان کی بنیاد تھی، ہمیں گمراہی سے روکنے کی بات تھی، دنیا کے مقصد کی بات تھی، اسی وجہ سے، یعنی آخرت کا اصل مقصد یہی ہے نا کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو جائے، ہاں، اور آخرت میں ہمیں جو چاہیے وہ مل جائے، لہذا یہ آخرت کے مقصد کی بات تھی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس منہج کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اس کی صحیح سمجھ مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں سے، خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما، صحیح اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں آزادی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو شرک سے، بدعتوں سے، خرافات سے محفوظ رکھ اور انہیں ہدایت کے راستہ دکھانے والا ہمیں بنا، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر کے اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔